کیا چیز؟ جاگتے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دیدار۔ دیکھیں یہ جو مسئلہ ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اب یہ زندہ ہم اس طرح آنکھوں سے کیا دیدار کر سکتے ہیں، یا جس طرح صوفیاء کرام کے حوالے سے آتا ہے کہ بہت سے صوفیاء کرام کے کتابوں میں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے یقظتاً دیکھا، جاگتی آنکھوں سے دیکھا، تو اس کے اندر کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے۔ میں سمجھا دیتا ہوں، دیکھیے گا کوئی بھی بات ہم بغیر قرآن و سنت کی دلیل کے بول نہیں سکتے۔ اگر اللہ رب العزت نے ایسی بات کوئی ارشاد فرمائی ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہو، تو چلو انسان مان لیتا ہے۔ یہ حدیث پاک سے اگر یہ سمجھ لینا کہ جیسے بخاری کی حدیث ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے ہمیں خواب میں دیکھا فسیرانی، وہ ان قریب ہمیں دیکھے گا، اس حدیث سے یہ مراد لے لینا کہ اس دنیا میں وہ ہمیں دیکھے گا۔ دیکھیں جو حدیث لکھنے والے ہیں محدثین وہ خود واضح کر چکے ہیں کہ یہ معنی یہاں پر مراد لینا درست نہیں ہے، بلکہ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھیں گے، انہوں نے کئی ریفرنسز سے لکھا ہے کہ اگر یہ معنی اس حدیث سے مراد لے لیا جائے گا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک اب جھوٹی نسبت کر دیں گے کہ نبی علیہ السلام نے جھوٹ بولا۔ اس کی وجہ یہ کہ ہزاروں لوگوں کو ہم مشاہدہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کا دیدار انہیں نصیب ہوا خواب میں، لیکن حقیقتاً تو انہوں نے نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان عالی شان ہو، وہ غلط ہو نہیں سکتا، جھوٹا ہو نہیں سکتا۔ یہاں مراد جو تھی یا تو صحابہ کرام تھے جو ہجرت کر کے حبشہ وغیرہ چلے گئے تھے، ان کے بارے میں ذکر کیا گیا تھا کہ اگر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار ہوا تھا کئی لوگوں کو، تو نبی علیہ السلام نے اس کی تعبیر ارشاد فرمائی تھی کہ وہ عنقریب ہم سے ملیں گے، یعنی وہ مدینہ آئے واپس، پھر مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ یا بروز قیامت کے حوالے سے یہ کوئی بشارت ہے، تو ہمیشہ دیکھیں حدیث سے بھی استدلال ہم پراپر کریں گے تو بات بنے گی۔ اللہ نے بھی قرآن پاک میں ذکر نہیں کیا۔ جہاں تک صوفیاء کے متعلق آتا ہے نا کہ کئی بڑے بڑے اکابر علماء تھے، بزرگان دین ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کا دیدار کیا، تو ہم غلط سمجھتے ہیں۔ دیکھیے گا صوفیاء یا کوئی بھی فن ہو نا، ہمیں ان کی اصطلاحات بھی آنی چاہیے کہ انہوں نے کون سی اصطلاح میں کون سی بات کی ہے۔ آپ دیکھیں گے امام احمد رضا خان صاحب کو فتاوی رضویہ میں انہوں نے سب سے نفیس بات کی ہے کہ جب کسی اللہ کے نیک بندے سے متعلق آتا ہے نا کہ انہوں نے جاگتی آنکھوں سے اللہ کے نبی علیہ السلام کا دیدار کیا، اس پر انہوں نے ریفرنسز کے ساتھ ذکر کیا کہ اہل تصوف کے نزدیک جب کوئی شخص حقیقتاً انہی اوصاف کے ساتھ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اوصاف تھے، آپ کا مبارک چہرہ شریف، آپ کی مبارک داڑھی شریف، آپ کا مبارک جسم مبارک، ہر چیز اسی حیت میں اگر کسی کو ایگزیکٹ اللہ کے نبی علیہ السلام کا دیدار ہو جاتا خواب میں، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے کہ جس نے ہمیں خواب میں دیکھا اس نے حق دیکھا، کہ شیطان کو اللہ نے اجازت نہیں دی وہ ہمارے روح کا تشکل کر سکے۔ تو صوفیاء یہ ذکر کرتے ہیں کہ جس کو خواب میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا دیدار ہو اس کو ہم ایسے ہی تعبیر کرتے ہیں جیسے سچی آنکھوں سے دیکھا، چونکہ اللہ کے نبی نے فرما دیا وہ سچ دیکھا۔ یہ ایک صوفیاء کی اصطلاح ہے۔ اسی کو احمد رضا خان صاحب نے بھی فتاوی رضویہ میں ذکر کیا کہ جہاں کہیں یہ جملہ آپ کو صوفیاء کا ملتا ہے کہ انہوں نے سچی آنکھوں سے دیکھا، تو مراد ان کی یہ ہوتی ہے کہ انہیں خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا اور انہی اوصاف کے ساتھ ہوا جو حلیہ مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم تک صحیح طور پر ثابت ہے۔ کبھی بھی ان جملوں سے یہ مراد نہ لیا جائے کہ ان آنکھوں سے جیسے جیتے جاگتے ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، یہ مراد ہے۔ تو ہمیں اصطلاحات بھی پتہ ہونی چاہیے اور پڑھنا چاہیے۔ اب اس پہ بحث بھی کر لیتے ہیں کئی لوگ، مجھے بھی معلوم ہے مجھ سے بھی کئی لوگ بحث کر لیتے ہیں کہ سر یہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ وہ تو کئی علماء کے بارے میں مشہور ہے، خود احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان سے متعلق بھی مشہور ہے کہ مدینہ منورہ آپ گئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا دیدار کیا تھا۔ تو میں اسپیشلی یہی فتاوی رضویہ کے ریفرنس ان کے سامنے رکھتا ہوں۔ عبد الوہاب شعرانی کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا کہ بھائی جب یہ جملہ بولا جاتا ہے تصوف کی راہ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جاگتی آنکھوں سے دیکھا، مراد یہ ہوتی ہے کہ خواب میں ایسا دیدار ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسی مبارک اوصاف پر تھا جو صحیح حدیث سے ثابت ہوتا ہے، یہی مراد ہے۔ اس طرح دیکھنا مراد نہیں ہے، کیونکہ بغیر قرآن پاک کے اور بغیر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مضبوط طریقے سے کوئی بات جب تک ثابت نہ ہو ہم کہہ نہیں سکتے۔ جب انسان مر جاتا ہے نا، انتقال کا عالم برزخ میں چلا جاتا ہے، اب عالم برزخ کے جو معاملات ہیں وہ کیسے ہیں، اس سے اعادہ اس دنیا کا ہوگا تو اللہ ذکر کریں گے، جیسے قرآن پاک میں کئی ذکر ہے نا، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ۔ اصحاب کہف ہیں، اللہ تعالیٰ نے لمبا سلا دیا، پھر ان کو دوبارہ جاگ دی، دنیا میں آئے وہ، تو اللہ ذکر کریں گے تو ہم کہہ سکتے ہیں، والے ورنہ عالم برزخ کی باتوں کو نہ اس بات میں نہ نفی میں ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتے، وہ اللہ جانے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک غلط نسبت ہے، اس کو ذہن میں رکھیں کہ سچا دیدار کا مطلب ہے کہ اس طرح دیکھ لینا، یہ چیز غلط ہے، صوفیاء کی طرف بھی غلط منسوب کی جاتی ہے۔ کسی عالم دین کے حوالے سے یہ جملہ ہے تو یہ غلط منسوب نہ کریں۔ آپ علماء کو ہی پڑھیں کہ وہ جملوں کو کس معنی میں تعبیر کرتے ہیں، ہر فن کی اپنی اصطلاحات ہوتی ہیں، اپنی تعبیرات ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک تعبیر ہے، بھائی سچی آنکھوں سے دیکھا، یعنی وہ سچ دیکھا،
خواب میں جو اللہ کے نبی کا دیدار ہوا. ٹھیک ہے, مجھے امید ہے اس مسئلے میں انشاءاللہ, اور یہ ریفرنس آپ لے لیجئے گا فتاوی رضویہ کا, اس کو پڑھیے گا بھی, نفیس جملہ انہوں نے ذکر کیا ہے, پھر کوئی اعتراضات وارد ہوتے نہیں ہیں.